السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، درس قرآن سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ درس قرآن کا آغاز سورہ ال عمران آیت نمبر 103 سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے محلے کی مسجد میں قرآن مجید کا درس یہاں تک ہو چکا ہے اور مدرس ہیں مولانا مفتی سلیم اللہ خاصخیلی صاحب۔ درس ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 104 تک۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کا تفسیر رات کو گزر چکا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہیں، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈالا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم رب کی نعمت کی وجہ سے بھائی بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں کتنے بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ ایک لڑائی آپ کی 63 سال تک چلی اور ایک لڑائی آپ کی 120 سال تک چلی، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تھے آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا، یہ نعمت کی کہ آپس میں آپ بھائی بن گئے۔ جس طرح سورہ انفال میں بھی آتا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوب ولکن اللہ الف بین قلوب، اگر زمین میں جو کچھ ہے آپ خرچ کرتے تب بھی لوگوں کی دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے۔ آپ کتنا بھی کرو لوگوں کی دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، ولکن اللہ الف بین قلوب، اللہ ہے جو تمہارے درمیان دلوں میں محبت کو ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور یہ محبت اسلام کی وجہ سے۔ اسلام لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی تو آپس میں بھائی بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو یاد کر رہا ہے، اور جو آپس میں بھائی بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے، محبت میں ہاتھ ملاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں کے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ ملتے آپس میں بھائی ہیں لیکن اللہ کو پیار آتا ہے۔ قطع تعلق کرنے والے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور میں جو قطع تعلق ہی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان پر لعنت بھی ہے، جیسے قرآن میں وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جو قطع رحمی کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت۔ قطع رحمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے، میرا یہ عمل نہیں ہے، دین کا یہ عمل نہیں ہے کہ قطع رحمی کرنا، محبت کرنا، رشتہ داری کو قائم رکھنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں سے محبت کرنا، ادب کرنا، یہ دین ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آگے اللہ فرماتے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تھے جہنم کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے وہاں سے آپ کو کھینچ کے نکالا، اللہ نے آپ کو گرنے سے بچایا۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بھائی جب تم کفر میں تھے تو کفر کی وجہ سے قریب تھا کہ موت آ جاتی ہے اور تم جہنم میں چلے جاتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت نصیب کی، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت نصیب کی کہ جہنم سے بچ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام نصیب کیا، ایمان نصیب کیا ہے۔ اس نعمت کا آج ہمیں پتہ نہیں ہے، آج ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اسلام اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ جب کافر کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان بن جاتے، آج ہم بھی جنت میں جاتے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ مجرم کہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ دنیا میں جو کچھ تھا میرا لے لے،
जो कुछ जमीन में मेरा था, मेरी बादशाही ले, मेरी औलाद ले, सब कुछ दे, मुझे नजात दे, मुझे जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह फरमाते ऐसे नहीं। तो कितनी बड़ी दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, कुफ्र की वजह से करीब था कि हम जहन्नम में गिर जाते, अल्लाह ने आपको वहां से खींच के निकाला। यानी औस और खजरत वालों को यह कहा जा रहा है कि अल्लाह की नेमत है इस्लाम, और फिर तुम लड़ रहे हो, फिर तुम उन यहूदियों और ईसाइयों की बातों में आके आपस में लड़ना चाहते हो, नहीं लड़। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला निशानियों को वाज़ेह बयान करता है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत हासिल करो। आज देखते हैं कि कितने लोगों ने कुरान की आयतों से हिदायत हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर पिछली उम्मतों के वाकयात क्यों जिक्र करते हैं? लअल्लकुम तहतदून, तुम उससे इबरत हासिल करो और फिर हिदायत वाले बन जाओ। आज हम अमल वाले नहीं है, इसलिए हमारे सामने कितना भी कुरान पढ़ा जाए, कितनी भी तफसीर बयान की जाए, कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि दिल में यह होता ही नहीं है कि हम अमल करेंगे। जिसके दिल में यह होगा कि मैं कुरान सुनूंगा और अमल करूंगा, इंशाअल्लाह, अल्लाह तू मुझे अमल की तौफीक देना, फिर अल्लाह उसको अमल की तौफीक। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अल्लाह तबारक व तआला ये वाकयात इसलिए ही बयान करता है कि लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत वाले हो जाओ। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, होनी चाहिए तुम में से एक ऐसी उम्मत, यदऊना इलल खैर, जो बुलाए खैर के तरफ, वयअमुरूना बिल मारूफ, जो नेकी का हुक्म करे, वयनहौना अनिल मुनकर, जो बुराई से रोके, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब। वलतकुम मिनकुम, ये जो लाम है, ये लाम ताकीद की है, ऐसे नहीं है कि वलतकुम मिनकुम ये नसीहत है, नसीहत नहीं है, बल्कि ये ताकीद है, माना जरूरी है कि उम्मत में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए, एक ऐसा गिरोह होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की तरफ बुलाए, ये जरूरी है। बल्कि इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं कि यहां से मुराद ये कि फर्द किफाया है, यदऊना इलल खैर, यानी लोगों को बुराई से रोकना, नेकी का हुक्म करना और खैर की तरफ बुलाना, यह फर्ज किफाया है। जैसे इल्म की तलब है, फर्ज किफाया है, और मैयत को गुस्ल देना, कफन देना, जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है, इसी तरह यह भी फर्ज किफाया है, फर्ज किफाया है। हदीस में आता है कि अगर कहीं पे बुराई हो रही हो किसी गांव में, और फिर आपने न रोका, हालांकि ताकत भी रखते हो, कह सकते हो जुबान से, फिर भी नहीं कहते, मजे उड़ा रहे हो खुद भी, तो कहते हैं अब ये कौम अजाब का इंतजार, इस कौम पे अजाब आ जाएगा। 3 दर्जे हैं बुराई से रोकने के। मर रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिर, कहीं पे बुराई देखो तो फिर आप उसको हाथ से रोको, तलवार से रोको अगर ताकत है इसकी। फमन लम यस्तति फबिलिसानी, अगर इसकी ताकत नहीं है तो फिर जुबान से रोको। फमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही, अगर जुबान से रोकने की भी आप में ताकत नहीं है तो फिर दिल में तो बुरा समझो, वज़ालिका अज़अफुल ईमान, दिल में बुरा समझना यह कमजोर ईमान की अलामत। फिर आगे क्या फरमाते हैं इस हदीस का रावी हजरत हुज़ैफा, फरमा वल्लज़ी नफ्सी, कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, नफ्स मोहम्मद, अगर इससे भी कम ईमान हो, यानी दिल में भी बुरा नहीं समझता, फरमा अब इसके दिल में राई के बराबर भी ईमान नहीं, अब ईमान खत्म हो गया, अब ये ना समझे। और एक हदीस में इस तरह भी आता है कि ए लोगों को नेकी का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो, अगर नहीं रोकोगे, अगर नहीं मना करोगे, नेकी का हुक्म नहीं करोगे, तो फिर अजाब का इंतजार, अल्लाह का अजाब आ जाएगा आप। और फिर आगे ये भी आता है कि फिर हालत ये बन जाएगी कि आप दुआएं मांगोगे, दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये हजरत हुज़ैफा की रवायत है, दुआएं मांगोगे, दुआएं कबूल ही नहीं होंगी। इसलिए एक जमात होनी चाहिए, तबलीग का इनकार नहीं कर सकते आप, कुरान कहता है। और फिर ये नहीं है कि जो दीन का काम कर रहा है हर जगह पे ये तबलीग, अगर कोई बंदा कहीं पे कुरान पढ़ा रहा है तो ये भी तबलीग, कोई बंदा कुरान पढ़ रहा है ये भी तबलीग, कोई फिके पढ़ा रहा है ये भी तबलीग, अगर कोई दीनी किताब लिख रहा है ये भी तबलीग है,
اگر کوئی بندہ اس دینی کتابوں یا مدرسے کی خدمت کر رہا ہے، چندہ دے رہا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ تبلیغ صرف یہ ہے کہ بستر اٹھاؤ اور جاؤ، نہیں، یہ نہیں۔ اگر کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے تو یہ تبلیغ کر۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ڈنڈے سے روکنا ہے یہ تو حاکم کا کام ہے، اس کی تبلیغ یہ ہے کہ ڈنڈے سے روک سکتا ہے، اس میں طاقت ہے۔ اور عالم کی تبلیغ یہ ہے کہ ممبر پہ زبان سے روکے، یہ دوسرا درجہ یہ عالم کے لیے۔ اور جو آخری درجہ ہے دل میں برا سمجھا، یہ عوام الناس کا ہے۔ بس فرماتے نہیں، ہر کوئی بندہ ڈنڈے سے روک سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو بندہ ہے اور اس کے محتاج جو ہے وہ ان کو ڈنڈے سے روک سکتا ہے۔ مثلا باپ ہے، اپنے بچوں کو نہیں روک سکتا، اس کے لیے فرض ہے کہ ڈنڈے سے روکے۔ اگر نہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے اور چرواہ سے اپنی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں۔ تو ہر کوئی بندہ اپنے گھر کا چرواہ ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس سے پوچھا جائے۔ بس چیزوں کی تبلیغ فرض ہے، مثلا فرضی چیزوں کی تبلیغ فرض ہے۔ کوئی بچہ فرض نماز نہیں پڑھتا، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، ایسے نہیں ہے۔ نماز فرض ہے تو آپ کو کہنا بھی فرض ہے۔ واجبات کی تبلیغ واجب ہے، مستحبات کی تبلیغ مستحب ہے۔ اس طرح بھی آتا ہے۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک ایسی امت ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلائی، جو خیر کے طرف بلائے، یأمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب۔ بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب یہی ہے۔ بنی اسرائیل تباہ کیوں ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو عالم ہوتے تھے وہ لوگوں کو برائی سے روکتے، نیکی کا حکم کرتے تھے۔ ان کی ایک جماعت ہوتی تھی ایسا کام کرتی تھی، پھر کہتے یہ رکتے تو ہے نہیں، پھر خود اس میں شریک ہو جاتے، خود شریک ہو جاتے تھے۔ تو قرآن نے اس کو لعنت بھیجی ہے۔ قرآن لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، خود بھی اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ کہ یہ روکتے تو ویسے بھی نہیں ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ ہر کوئی اپنی قبر چھڑائے گا، میں تبلیغ کیوں کروں؟ غلط ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی مثال دی، فرمایا ایک کشتی ہے، سفر کر رہے ہیں اس میں، بحری جہاز جس کو بولتے ہیں، ایک نچلے طبقے والے، ایک اوپر والے طبقے۔ نچلے طبقے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، اوپر جاتے ہیں ان سے پانی حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے آپ لوگوں کو، اپنا پانی خود استعمال کرو، ہمارے پاس نہیں آیا کرو پانی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب تو پانی دیتے نہیں ہے۔ یہ حضور نے مثال دی، پانی کے بغیر زندگی گزارنا ہے، مشکل ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، ہمیں پانی قریب ہے، وہ نچلے والے تھے نا، تو کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہاں سے پانی آ جائے گا، پیتے رہیں گے۔ آپ بتاؤ یہ بے وقوفی ہے یا عقل مندی؟ اگر یہ کشتی میں سوراخ کریں گے یہ بھی ڈوب جائیں گے، وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو یاد رکھو، اگر ہم تبلیغ نہیں کریں گے، لوگوں کو بھلائی کے لیے ایسے کہیں گے بھائی ان کی اپنی شادی ہے، وہ گناہ کرتے رہے، چھوڑ دو ان کو، اپنی قبر چھڑائیں گے، نہیں۔ جب ان پر عذاب آئے گا تو تم پر بھی آئے گا۔ عذاب ایک قوم پہ نہیں آتا، ایک علاقے پر نہیں آتا، پھر پوری بستی تباہ ہو جاتی۔ تو اس لیے تبلیغ کے لیے ضرور نکلے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تبلیغ کا انکار پھر کفر ہو جائے گا، قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔